واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ کی طرف ہی سارے کام لوٹائے جائیں گے۔ داخل فرماتا ہے رات کا کچھ حصہ دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کا کچھ حصہ رات میں، اور وہ خوب جانتا ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس کی راہ میں ان مالوں سے جن میں اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں بہت بڑا خطاب رب اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، اور بہت غور طلب بات ہے۔ تمام چیزوں سے ماورا ہو کر ایز مسلمان آپ نے یہ گفتگو سننی ہے۔ انشاءاللہ اس میں بڑی بڑی باتیں جو وضاحت کے ساتھ آ رہی ہیں اور ہماری زندگی کو بدل دینے والی باتیں۔ ارشاد ربانی ہے، کبھی ایمان لانے کی دعوت ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو نعمت ایمان سے محروم ہیں، یعنی ان کے پاس لوگ جاتے ہیں، انہیں دعوت ایمان دی جاتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ حضور کا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ اور آخرت کی کامیابی حاصل کرو۔ یہاں پر ایمان والوں سے ہی بات کی جا رہی ہے، جو پہلے ایمان والے ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اور گاہے گاہے ان لوگوں کو بھی دعوت ایمان دی جاتی ہے جو ایمان تو لے آئے ہوتے ہیں لیکن ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت بڑی سستی کرتے ہیں۔ فرض کیا ایک بندے نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی ایک نشانی ہے کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آگے ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دین کے ارکان، جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ تمام چیزیں انسان پر لازم و ملزوم ہو جاتی ہیں جب وہ حضور کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اب بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز میں سستی کرتا ہے، روزہ رکھنے میں سستی کرتا ہے، حج کرنے میں سستی کرتا ہے، زکوٰۃ دینے میں سستی کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ایمان تو لے آئے ہوتے ہیں لیکن ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے اگر کسی مالی اور جانی قربانی کی انہیں دعوت دی جاتی ہے تو وہ شوق اور آمادگی ان میں نظر نہیں آتی جو ایمان کا تقاضا ہے، اور جو اہل ایمان میں شوق اور جذبہ ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا وہ ان میں نظر نہیں آتا، حالانکہ وہ ایمان والے ہیں، کلمہ حضور کا پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود سستی اتنی برت رہے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ آؤ مالی امداد کے ساتھ اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو یہاں پر وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہاں اگر کبھی جان دینے کی بات ہو جائے تو پھر وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جان بڑی قیمتی ہے، ہم کیسے یہ جان اس طرح قربان کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ آیات غزوہ تبوک کے موقع پر ایسے ہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ غزوہ عرب کے کسی قبیلے کے خلاف نہ تھا، مکہ کے قریش کے خلاف نہ تھا، بلکہ رومی سلطنت کے خلاف تھا، جو مدینے پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دینے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ 30,000 کا لشکر جرار لے کر حضور پیش قدمی کرتے ہوئے رومی علاقے میں تبوک کے مقام پر آ کر خیمہ زن ہوئے تھے۔ ایسی مہم کو سر انجام دینے کے لیے جتنے سرمایہ کی ضرورت تھی وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، عثمان غنی اور دیگر اصحاب کرام نے ایثار و فدائیت کے ایسے ایسے مظاہرے کیے کہ انہیں پڑھ کر آج بھی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جان نثار انہیں کہا جاتا ہے۔
پتہ چلتا ہے کہ حضور کے دین پر قربان ہونے والے لوگ ایسے لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان بھی حضور کی خدمت میں پیش کر کے ایک ہی بات عرض کی، آقا یہ سب کچھ بھی قربان ہے، ہماری جان بھی قربان ہے، ہمارا خاندان بھی آپ کے قدموں پر قربان ہے، آپ اشارہ کریں تو ہم سمندروں میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیں گے۔ تو یہ جذبہ تھا ان صحابہ کا۔ تو اب کیا ہوا جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان کو دیکھا، اور آج بھی اگر دیکھا جائے ایسے لوگوں کے ایمان کا تذکرہ پڑھا جائے تو بندے کا اپنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، بندہ مردہ نہ ہو بندہ زندہ ہو۔ تو یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ لیکن بعض ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان تو تھے مگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، پیش کرنا ان کے لیے بڑا جان جوکھوں کا کام تھا، ان کے لیے یہ بہت بڑا کٹھن مرحلہ تھا کہ وہ جائیداد اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر سکے۔ جیسے آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا جی دین پر چلنا بہت مشکل ہے، کون چل سکتا ہے جی دین پر چلنا بہت مشکل ہے۔ لوگوں کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے، دنیا کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن دین کے لیے ہمارے پاس آج بھی کچھ نہیں ہے۔ بڑی کنی کترانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ کامل مضبوط ایمان جس کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہماری جان بھی اسلام پر قربان ہے، ہمیں تو جتنی عزت ملی ہے وہ اسلام کی برکت سے ملی ہے۔ تو انشاءاللہ بے فضل ہی تعالی یہ جتنے بھی ظالم موجود ہیں انشاءاللہ ان قریب ان کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور اسلام پاکستان پر راج کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ ظالم ختم ہو جائیں گے اور پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہوگا۔ بس ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر اس اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جہاں پر ہمیں قرآن کہہ رہا ہے نا کہ تم یہاں پر کھڑے ہو گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر ہماری اسی میں کامیابی ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ اسلام سے رخ پھیرو گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے، اسلام کے ساتھ مل جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہماری کامیابی اسلام کے ساتھ ہے، ہماری کامرانی اسلام کے ساتھ ہے۔ اس وقت جتنی بھی جیسے بتلایا گیا نا کہ یہ جو جنگ تھی جو حضور نے کی، یہ کوئی مکہ کے قریش کے خلاف نہیں تھی بلکہ یہ رومیوں کے خلاف تھی، جنہوں نے مدینہ شریف کو کہ مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو آج جو پاکستان کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ میدان عمل میں ہے، ان کی جنگ کوئی نہ پی ٹی آئی سے ہے نہ کوئی نون لیگ سے ہے، ان کی جنگ تو عالم کفر کے ساتھ ہے۔ کفر یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر ہمارے قادیانی بیٹھیں، جبکہ ہمارے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر قادیانیوں کو نہیں محمد عربی کے شعروں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی جان دے کر اسلام کے پودے کو پروان چڑھائیں گے، آئیے ایسے لوگوں کا ساتھ دیجئے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہوئے نظام کو پاکستان کی اسمبلیوں میں اور ایوانوں میں لے کر جا رہے ہیں۔ ہم سب کا یہ حق بنتا ہے ایز اے مسلمان، ایز اے کلمہ گو، ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں، ظالم کا ساتھ نہیں دینا۔ ظالم کا ساتھ دو گے تو ظالموں کی صف میں کھڑے ہوگے، مظلوم کا ساتھ دو گے تو مظلوموں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور قرآن کا جو فیصلہ ہے وہ تو بڑا سیدھا سادہ فیصلہ ہے۔ قرآن نے بتلا دیا ہے، اے ایمان والو اپنے ایمان پر پکے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے لالچ میں آ کر بکھر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ہاں اگر قرآن پہ تم نے اپنے آپ کو اکٹھا کر لیا تو اسی میں فرمایا تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری کامرانی ہے۔ دعا ہے رب العالمین خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔